وطر کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ تو کل میں نے عرض کیا کہ یہ جو وطر کی تیسری تکبیر ہے، یعنی تیسری رکعت سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اسے چھوڑ دی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تکبیر جو دعائے قنوت کی ہے، اگر کسی شخص نے کہنا وہ بھول گیا اور سورہ فاتحہ سورت پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، بھول جاتے ہیں لوگ، تو اب جو ہے پریشان نہ ہو، رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر اس کے بعد التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کرنے سے جو ہے اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وطر میں یہ تیسری تکبیر بھی بھول گیا اور سجدہ سہو بھی کرنا بھول گیا، اب سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اب جو ہے وہ 3 وطر دوبارہ سے ادا کرے گا۔ یہ جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ، یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کو وطر جو ہے وہ دوبارہ پڑھنے ہوں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں جماعت سے وطر ہم پڑھتے ہیں تو ذہن تھوڑا سا الجھا ہوتا ہے لوگوں کا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اور مقتدی بعض اوقات ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے تو رکوع میں چلے جاتے ہیں، کئی ایسے نمازی رکوع میں چلے جاتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے، تو اب رکوع میں چلے گئے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، رکوع میں چلے گئے اور یاد آیا یہ تو تکبیر قنوت تھی، ہم رکوع میں چلے گئے، دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض امام جلدی جلدی دعائے قنوت پڑھ لیتے، مقتدی جو ہے وہ آدھی بھی نہیں پڑھتا، آہستہ آہستہ وہ تلاوت کرتا۔ اب امام نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب یاد رکھیے گا کہ مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے رکوع میں چلا جائے۔ جتنی بھی دعائیں قنوت اس نے پڑھی تھی وہاں تک صحیح ہے، کام اس کا ہو گیا، اب جو ہے امام کے ساتھ وہ رکوع میں چلے گا، امام کی پیروی اس کو کرنی لازم ہے۔ اسی طرح دعائیں قنوت، آپ جانتے ہیں بیرا روی کا دور ہے، سب کچھ ہم نے سیکھا لیکن دین ہم نے نہیں سیکھا۔ دنیا کے لیے 15 16 سال ہم مونٹیسری، نرسری اور اسکول ہم نے پڑھی، کالج پڑھے، یونیورسٹیز پڑھی، لیکن دین کے لیے کوئی آدمی 1 سال 6 مہینے کی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی ایسا خوش نصیب نہیں ملے گا جو ہمارے پاس آ کر کہے کہ امام صاحب مجھے نماز سکھائیے، امام صاحب مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھائیے۔ نہیں، یہ آئیں گے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار کیسے ہوتا ہے اس کی ٹیکنیک سکھائیے، وظیفے سکھائیے ہمیں کہ مال کیسے آئے گا۔ یہ کئی لوگ آئیں گے، ایک نہیں، لیکن دین کو ہم نے مظلوم بنا دیا، تو اکثر لوگوں کو دعائیں قنوت یاد ہی نہیں۔ اور اس کے آپ نے لطیفے بھی سنے ہوں گے کہ قومی اسمبلی کے ممبران سے جب وہ انٹرویو لے رہے ہیں، وہ جو فارم فیل کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائے، تو پوچھا آپ کو دعائیں قنوت آتی ہے؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں۔ قل هو اللہ شریف سنا رہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قل هو اللہ احد پوری جو ہے وہ اس طرح، یعنی یہ دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، سیکھنا چاہیے۔ تو اگر کسی کو دعائیں قنوت نہیں آتی تو وہ پریشان نہ ہو، کوشش کرے کہ اسے یاد کر لے، بیٹھ کر 1-2 دن محنت کرے گا، 4-5 دن محنت کرے گا، یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی یاد نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر کہہ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی مقبول دعا ہے یہ پڑھ لے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اگر کسی کو کہے کہ بھئی یہ بھی امام صاحب بہت لمبی ہے، اس میں بھی کافی الفاظ، تو اور آسان کر لیں. اگر یہ بھی یاد نہیں ہوتی تو اللہم اغفر لی، یہ تو سب یاد کر سکتے ہیں اور زبان پہ بھی آ سکتا ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لیں تو بھی جو ہے وہ دعائے قنوت کا جو ہے یہ بدل ہو جائے گا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے قنوت جو ہے وہ عزیزان گرامی ہم یاد کریں تاکہ اس کی برکتیں جو ہے ہمیں جو ہے وہ ملتی رہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص دعائے قنوت جلدی پڑھ لیتا اور امام صاحب ابھی بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اب فرمایا کہ اب درود ابراہیمی پڑھ لیں. دعائے قنوت کے بعد درود ابراہیمی پڑھے. درود ابراہیمی جو ہے یہ بھی دعائے قنوت کے بعد پڑھنا جو ہے یہ عزیزان گرامی افضل اور بہتر ہے. اسی طرح دعائے قنوت کی جو میں نے تیسری تکبیر کے بارے میں آپ سے کہا کہ اس کے لیے اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سنیں. یعنی نماز میں جو دوسری تکبیریں ہیں پہلی تکبیر کے علاوہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں وہ تکبیر اتنی آواز سے اللہ اکبر کہیں کہ آپ کے کان سنیں. اسی طرح دعائے قنوت والی تکبیر بھی اگرچہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، آپ نے بھی ایسے کانوں کی لو تک یہ انگوٹھے لگا کر اللہ اکبر کہ آپ کے کان سنیں، یہ کہنا ضروری ہے، یہ کہنا واجب ہے. اسی طرح یہ نماز جنازہ کی جتنی تکبیریں ہوتی، نماز جنازہ کی تکبیریں جتنی بھی ہوتی ان سب کا بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا کہ آپ کے کان سنیں یہ واجب ہے. اور اگر کان نہیں سنے دلی دل میں کہہ دیا تو یہ تکبیر ادا جو ہے وہ نہیں ہوگی، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. عام نمازوں میں بھی جب پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھتے وہ بھی اتنی آواز سے کہیں کہ کان سنے. اگر دلی دل میں کہہ دیا منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی نہ لب ہلے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، آپ کو پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح نماز جنازہ میں بھی جتنی تکبیریں ہیں، عیدین میں جتنی تکبیریں ہیں، ان سب تکبیروں کا اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے جو ہے وہ کان سن لیں یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کس پر ضروری ہے، کون دے گا کون نہیں دے گا، انشاءاللہ اس کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.